بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالرحمن پن ہے۔ میرا کلینک گجرانوالہ کے مشہور چوک گیپ چوک محلہ بختے والا میں ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے رمضان المبارک اور انسانی صحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات، آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان المبارک اور انسانی صحت۔ انسانی صحت کے حوالے سے رمضان المبارک کے روزے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہومیوپیتھک کے بانی ڈاکٹر سیمول ہنیمن کا یہ فرمان ہے کہ انسان کو اپنے معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہر ہفتے ایک روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اور آگے ہم آتے ہیں، جس شخص نے برے صغیر میں ہومیوپیتھک پر بہت زیادہ محنت کی، اس کا نام ہے ڈاکٹر کاشی رام۔ ڈاکٹر کاشی رام مذہبی طور پر ہندو تھا، لیکن اس نے اپنے تجربات سے یہ بات بارہا بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ صحت مند رہنا چاہتا ہے تو انسانی صحت کے لیے ہر ہفتے کے بعد ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سے انسانی باڈی مینٹین ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کی ایسیڈیٹی، گیس، تیزابیت اور ذہن پر، دماغ پر جو بوجھ ہے اور دل پر جو بوجھ پڑتا ہے گیس کی وجہ سے، یہ سارے کے سارے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اسلامی نقطہ نظر سے روزے کو دیکھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر میں روزے کی کیا اہمیت ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو ایک حصہ کھانے کے لیے، پیٹ کا ایک حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے۔ یعنی آپ کے فرمان پاک کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ۔ رمضان المبارک تو ویسے ہی صحت کا مہینہ ہے، جس طرح یہ برکتوں والا بھی ہے، عظمتوں والا بھی ہے، مغفرت والا بھی ہے، یہ مہینہ خوشیوں والا بھی ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے، یہ مہینہ جنت میں داخلے کا مہینہ بھی ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی باڈی کی مکمل ٹیوننگ ہو جاتی ہے رمضان المبارک میں۔ لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں کہ باقی سارے ملکوں میں، خصوصاً عربوں میں اور یورپین کنٹری میں اور پورے گلف میں جو معاملات ہیں، لوگوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ہمارے برے صغیر میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں اکثر لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم نے سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس میں کیا وجہ ہے کہ صحت کی بجائے بیماری آ جاتی ہے۔ حضرات، یہ بڑی ہی توجہ طلب بات ہے کہ عموماً عام لوگوں کا
چونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ہر وقت مریض آتے رہتے ہیں، 20 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ عموماً لوگوں کا ویٹ 4 سے 5 کلو، 3 سے 4 کلو، 5 کلو تک بجائے کم ہونے کے رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے۔ بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ کم ہونا تو سمجھ میں آیا، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن بڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم سحری اور افطاری میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، بالخصوص ایسی چٹپٹی چیزیں جو آگے پیچھے استعمال نہیں ہوتی، سموسے، پکوڑے، اور اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس اور شربت اور کیا کیا چیزیں افطاری میں یوز کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں معدے کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، میں ڈاکٹری حوالے سے، حکمت کے حوالے سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو بندہ رمضان المبارک میں صحت مند رہنا چاہتا ہے، وہ افطاری کے وقت کھجوریں استعمال کرے، سادہ پانی استعمال کرے۔ اگر صحت مند رہنا چاہتا ہے، دودھ استعمال کر سکتا ہے، گھی سے، آئل کی بنی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرے، اور افطاری کے وقت پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے۔ اگر کھانا کھانا ہے تو آدھی روٹی یا چھوٹی پلیٹ چاولوں کی کھا لے۔ جو بندہ افطاری کے وقت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو معاملہ بنتا ہے نا، وہ پھر نہ تو نماز تراویح پڑھنے کے قابل رہتا ہے، اسی وقت اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں، باڈی میں سستی آ جاتی ہے، اور ہر قسم کی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے جب بندہ 16-17 گھنٹے وقفے کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے۔ اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر موٹاپا بجائے کم ہونے کے اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو رمضان المبارک میں اکثر لوگوں کی روٹین جو واک کی ہے پہلے بنی ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں رہتا، واک کی روٹین خراب ہو جاتی ہے، تو اکثر لوگ رمضان المبارک میں واک چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اپنی روٹین کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ بآسانی افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے واک کر سکتے ہیں تو افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے واک کر لیں، یا نماز تراویح کے بعد آپ واک کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا ٹائم ہے نماز تراویح کے بعد، اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو وہ ضرور واک کرے، واک کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ڈشز افطاری میں استعمال کرتے ہیں، اس سے جتنا اوائڈ ہو سکے، سموسے، پکوڑے، چٹپٹی چیزیں، شربت، کولڈ ڈرنکس، بوتلیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تیزابیت بناتی ہیں، گیس بناتی ہیں۔ اس تیزابیت اور گیس کی وجہ سے دماغی کمزوری، اعصاب پہ بوجھ، پٹھوں پہ بوجھ، معدے پہ بوجھ، دل پہ بوجھ، ہر قسم کی پرابلم ایسی چیزوں سے آتی ہے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے آپ افطاری اور سحری کے وقت روٹی اور چاول کم سے کم استعمال کریں۔ کھجور بڑی اچھی چیز ہے، اور اگر بندہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری تھوڑے کھانے کے ساتھ کرے گا تو پھر ہی تو اسے روزے کا پتہ چلے گا، بھوکے رہنے والے لوگوں کا پھر ہی اسے احساس ہوگا، اسے پھر ہی تو رمضان المبارک کا پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کیا ہے۔ اگر سحری افطاری میں اس نے اگلی پچھلی ساری کسر نکال لینی ہے تو اسے کیا پتا ہے رمضان کیا ہے، روٹی کھائی بس سو گیا، افطاری کے ٹائم اٹھا۔ ایسے بندوں کی صحت کیسے ٹھیک ہونی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ رمضان المبارک میں اپنی صحت کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم روٹی اور چاول، ان چیزوں کو جتنا کم ہو سکے کریں، آئلی چیزوں کو چھوڑیں، اور جن چیزوں میں گھی استعمال ہوتا ہے وہ کم سے کم کر دیں۔ گھی کی جگہ آپ زیتون کا آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ کھجور بڑی اچھی چیز ہے، ویسے بھی سنت نبوی ہے کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا۔
اور اس سے موٹاپا بھی کم ہوگا، وزن بھی کم ہوگا، آپ کی صحت بھی مینٹین ہوگی۔ اگر آپ کو کسی قسم کا رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی صحت کے متعلق اگر کوئی آپ جاننا چاہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ 030064252213 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 030064252213 پہ آپ فون کال بھی کر سکتے ہیں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام پسند آئے تو ہمارے پروگرام کو لائک کریں، پروگرام کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ آئندہ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔